السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے، مگر جب ہم خلا میں جدید دوربینوں سے جانتے ہیں تو نہ کوئی آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کی کوئی حد، ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی وسعت نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، کیا قرآن کا یہ دعویٰ سائنسی حقائق سے متصادم ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن پاک علیم و خبیر ذات کا کلام ہے جو کبھی حقائق کے ساتھ متصادم نہیں ہو سکتا۔ اگر بظاہر کوئی تعداد ہمیں نظر آئے تو وہ ہمارے ناقص فہم اور محدود علم کا نتیجہ ہے، نہ کہ قرآن کی صداقت میں کوئی نقص۔ لغوی اعتبار سے سما کا معنی ہے بلندی۔ عام طور پر لوگ آسمان کو صرف نیلا گنبد سمجھتے ہیں جو دن کے وقت ہمارے سروں پر چھا جاتا ہے اور رات کے وقت تاریک خلا بن جاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ زمین کے گرد چند سپیئرز ہیں، جیسے ٹروپوسپیر، اسٹراٹوسپیر، میسوسپیر، تھرموسپیر، ایگزوسپیر وغیرہ۔ یہ سب زمین کے ایٹموسپیر یعنی ماحول کہتے ہیں، جن کی مجموعی بلندی تقریباً 10,000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد سپیس یعنی خلا شروع ہو جاتا ہے جو اربوں نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ تاہم قرآن پاک جب 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان ماحولیاتی تیہوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ کائناتی سطح پر 7 عظیم الشان مدارج یا طبقات کی بات کر رہا ہے جن کا تعلق مادی ہی نہیں بلکہ کونیاتی اور ملکیاتی سطح پر ہے۔ قرآن کریم اپنی زبردست بصیرت کا مظاہرہ کرتی ہوئی کہتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سب سے نچلی آسمان کو تاروں سے مزین کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری پوری قابل مشاہدہ کائنات جس میں اربوں کہکشائیں اور کروڑوں ستارے موجود ہیں، یہ صرف سب سے پہلا اور نچلا آسمان ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جدید ترین دوربین جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور ہوبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم نے 93 ارب نوری سال پر پھیلی ہوئی خلا کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن کائنات کا حقیقی حجم سائنسدانوں کے بقول لامحدود اور ناقابل رسائی ہے۔ یعنی سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے 4 سے 5 حصے کائنات کو دیکھا ہے، جبکہ 95% حصہ جسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہا جاتا ہے ہمارے مشاہدے سے باہر ہے۔ گویا سائنس خود اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے فہم اور نگاہ کی حدیں بہت محدود ہے۔ تو ہمیں آسمان کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ سوال ایسا ہی ہے جسے کوئی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو اور کہے کہ مجھے سمندر کی پوری گہرائی کیوں نظر نہیں آتی۔ یہ انسان کی بنائی ٹیکنالوجی، زمان اور مکان کی محدودیت کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک اس حقیقت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سائنس آج ملٹی ورس تھیوری پر غور کر رہی ہے، یعنی ہمارے کائنات کے علاوہ اور جہاں یا کائناتی بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ مفروضہ حتمی نہیں، مگر یہ قرآن پاک کی اس بیان سے بھی متصادم نہیں کہ 7 آسمان ایک دوسرے سے جدا اور مستقل وجود رکھتی ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔